اللہ تعالیٰ کی کتاب کہتی ہے کہ انہو کان ظلوما جہولا، بہت بڑا جاہل ہے اور بہت بڑا نادان ہے۔ باقی جتنی مخلوق ہے، ایک مچھر سے لے کر ہاتھی تک، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اسے زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ سمجھائے۔ کوئی جانور، کوئی دو پایا، کوئی چوپایا، کوئی پرندہ، کوئی کیڑا، کوئی مچھلی اپنے لائف سٹائل میں کوئی غلط نہیں کر سکتا۔ آپ شیپ کے سامنے گھاس رکھ لیں، بیٹھا رہے گا، نہیں کھائے گا۔ گوشت رکھیں گے تو کھائے گا۔ بکری کے سامنے گوشت رکھ دیں، نہیں کھائے گا۔ گھاس رکھیں، کھائے گا۔ یہاں کتنے شوگر والے بیٹھے ہوں گے، ان پہ آگے مٹھائی رکھو، کھا جان، حالانکہ پتہ بھی ہے کہ نہیں کھانی، پھر بھی کھائی ہوں، اپنے آپ کو تسلی دیں گے ادی بلی وقت کھا لوں۔ تو ایک تو انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جان۔ پھر کسی نے کسی شعبے میں علم حاصل کیا، کوئی کسی شعبے میں، کوئی کسی شعبے، ان تمام کے اوپر ایک آیت اللہ نے ایسے پھیلا دی ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تم نے جو کچھ سیکھا ہے وہ خود نہیں سیکھا، وہ تمہیں اللہ نے لیا ہے، وہ بہت تھوڑا بھی ہے، إِلَّا قَلِيلًا، وہ تھوڑا بھی ہے۔ تو تھوڑے علم کے ساتھ کوئی کام بھی صحیح نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیا حل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، میری طرف دوڑ لگاؤ، میرے پاس آؤ، میرے پاس تمہیں زندگی کا حل ملے گا۔ یا اللہ تو اب اوپر ہے، کہاں سے تیری باتوں کا پتہ چلے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تم میں ایک رسول میں نے بھیجا ہے، عزیزٌ علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کر اسے دکھ ہوتا ہے، حریص علیکم، تمہاری خیر خواہی کا اسے حرص ہے، خیر خواہی کا لالچ ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اللہ نے کسی انسان کو اپنے صفاتی ناموں سے نہیں نوازا اور اپنے نبی کو اپنے دو صفاتی نام عطا فرمائے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربک لرؤوف الرحیم۔ ایک طرف اللہ کہتا ہے تیرا رب رؤوف الرحیم ہے، اور زمین پر کہتا ہے میرا محبوب بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ آپ کے لیے رؤوف الرحیم ہے۔ تو رؤوف بہت نرم، حد سے زیادہ نرمی کرنے والا، رحیم ہر وقت رحمت کرنے والا، ہر وقت رحمت کرنے والا۔ اور اگر تھوڑی سی دھمکی سنائے فَإِن تَوَلَّوْا، اگر مجھے اور میرے حبیب کو چھوڑ دو گے تو اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہے ہیں، ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، نہ مانو میرا رب مجھے کافی ہے، علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، میرا اسی پر توکل ہے۔ تو کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، ہمارے پاس علم تھوڑا ہے، آنکھیں وہاں تک دیکھ رہی، آگے نہیں، پیچھے نہیں دیکھ رہے، اب ادھر نہیں دیکھ رہی، اب ادھر نہیں دیکھ رہے، اب نیچے نہیں دیکھ رہے، ایک بول رہا ہے اور آپ سن رہے ہیں، یہاں دو شروع ہو جائیں تو آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا بولا جا رہا ہے۔ دیکھنا کمزور، سننا کمزور، سوچ کمزور، انسانی دماغ 4-5% سے زیادہ کام نہیں کرتا، بلکہ وہ سویا ہوا ہے، وہ نہ جنت میں کھولے گا۔ تو ہماری سوچ ایک وقت میں دو چیزیں نہیں سوچ سکتے، ایک وقت میں دو چیزوں پر غور نہیں کر سکتے، تو لہٰذا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو۔ اللہ کی طرف دوڑنے کا اللہ نے سورہ نساء میں کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، میرے محبوب یہ پہلی قسم ہے قرآن کی، جو قرآن میں قسمیں ہیں، سورہ نساء پہلی قسم ہے، اور اتنا اس میں اظہار محبت ہے جس کو کسی بھی زبان میں منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ میں کوشش کرتا ہوں تھوڑا واضح کرنے، قسم کھانے والا خود رب ہے، خود آپ ہے، اور کیا کہہ رہا ہے مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس سے لگتا ہے کہ قسم کھانے والا رب کوئی اور ہے اور رب محمد کوئی اور ہے۔ عربی میں جب اظہار محبت کو پیک پہ پہنچایا جائے، جس کے
آگے اوپر کوئی چوٹی نہ ہو ہمالیہ کی طرح، تو وہاں یہ تکلم کا سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے صرف اپنے حبیب کے لیے استعمال کیا. فدا و رب، مجھے آپ کے رب کی قسم. سبحان، نہیں میں اس کو جو محسوس کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں. جب اللہ نے مجھے عربی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی، کہاں گورنمنٹ کالج اور کہاں گانا بجانا، کہاں اللہ نے راستہ موڑ دی، تو یہاں اتنا اظہار محبت ہے جس کو سمیٹا نہیں جا سکتا. تو اس کے بعد ہے فلا و ربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. اللہ اپنی قسم کیسے اٹھا رہا ہے؟ اپنے نبی سے جوڑ کر، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ آباد والوں کو بتا دو، جب تک آپ کی غلامی نہیں کریں گے میرے نظروں میں کوئی حیثیت نہیں ہے. شاید برج خلیفہ سے بھی بڑا ٹاور بنا دیں، کوئی حیثیت نہیں. یہاں حیثیت کا سکہ محمدیت پر ہے، نہ کہ پیسے پر، نہ کہ شکل و صورت پر، نہ کہ کسی اور نسبت کا. ایک ہی سکہ ہے، وہ ہے محمد و بسو. جب ہمارے نبی تشریف لے گئے معراج تو آپ نے عرض کی، یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وعلمت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی. یا اللہ، یہ معراج موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک، تھوڑا اپنا نظارہ تو کرا دے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی موسیٰ، تیرے بس کا نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے، ہمارے نبی نے فرمائے وہ اللہ سے ضد کر لیتے تھے کہ نہیں ایک باری تو دیکھنا ہے. کہا اچھا ٹھیک، میں پہاڑ پہ تجلی ڈالتا ہوں، وہ کھڑا رہے گا تو بھی دیکھ لے. فلما تجلی ربہ للجبل، اب یہ عرش کے اوپر سے تجلی آئی ہے، پہاڑ پہ پڑی ہے. جعلہ دکا، پہاڑ ریت بن گیا. وخر موسیٰ صاعقہ، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے یہ گئے. پتہ نہیں کتنی دیر بولے گئے. ہوش میں آیا تو کہنے یا اللہ میری توبہ ہوں میں نہیں آتا. اور یہاں سارے پردے ہٹا کر اللہ اور محبوب آمنے سامنے، اور وہ انہی آنکھوں سے دیکھ. جنت میں اللہ نئی آنکھ دے گا جس سے ہم اللہ کو دیکھیں گے، نئے کان دے گا جس سے ہم اللہ کی سنیں. میرے محبوب تو اسی دنیاوی آنکھوں سے اپنے اللہ پر ایسے دیکھ رہے ہیں. اور میرا رب کیا پروٹوکول دے رہا ہے. آپ لوگوں کے کیا پروٹوکول ہے؟ آج جھنڈے ہوتے ہیں، کل جیل ہوندی. تو میرا رب کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا سلام پیش کیا میرے اللہ اپنے بندے کو. عبد ہے، عبدہ ورسولہ. عطیات میں پڑھتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں. اللہ کہہ رہا السلام علیک ایھا النبی، اے عزت والے نبی، ایھا نبی، ورحمت اللہ، میری رحمت، وبرکاتہ، اور میری برکتیں. اور میرے ماں، اگر اللہ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ ایک تجلی پوری کائنات پہ ڈال دے، عرش سے لے کر نیچے تک، تو جتنی یونیورس ہے، صرف دنیا نہیں، جتنی یونیورس ہے جل کے راکھ ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی. اور جو آج تک ناسا والوں نے ڈھونڈا ہے وہ 3% ڈھونڈا ہے، 97% بلیک ہے. اس کی ناسا کی رپورٹ ہے، غلط ہے یا صحیح ہے انہی کے ذمے. یہاں سے جہاز اڑے روشنی کی رفتار 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ، 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ اڑے، اور یہاں تک 90 ارب سال اڑتا رہے تو یہ 3% کور ہوگا. تو جو 97% ہے پھر تو نظر ہی نہیں آتا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کل کائنات جل کے راکھ ہو جائے گی. اور میرے رب نے پردہ ہٹایا، اپنے حبیب کو اپنا آپ دکھایا. وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، یہ انہیں دیکھ رہے ہیں. ہوش و حواس میں بات ہو رہی ہے. اتنی بڑی ہستی کو چھوڑ کر آپ لوگ یا میں کیسے صحیح راستے پہ چل سکتے، جن کا علم کی انتہا ہے اللہ، اور جس نے اللہ کو دیکھ لیا ہو اس کے علم کو کوئی پہنچ سکتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا جیسے میں آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں. اللہ مجھے پیچھے بھی دکھاتا، آگے بھی دکھاتا. آپ نماز پڑھا رہے تھے، نماز چلنا شروع کر دیا، چلتے 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 دیوار کے ساتھ کھڑے ہو. آپ کے زمانے میں محراب نہیں ہوتا تھا. محراب اور مینار یہ 2 چیزیں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اضافہ کھڑے رہے پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا.
اور مسلح کے کنارے پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اب سارے صحابہ پریشان کہ ایک ہی ہو گیا، پہلے سے کبھی ہویا نہیں۔ تو جب آپ نے سلام پھیرا تو یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے اندر؟ ہماری تو سمجھ سے باہر ہے۔ اب نے کہا جب میں آگے بڑھا تو مجھے جنت نظر آ رہی تھی، اور اس کے انگوروں کے گچھے اس کی دیواروں کے باہر نظر آ رہے تھے۔ ان کو دیکھ کے میں آگے چلے۔ اور جنت کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پہ فاؤنڈیشن، بغیر لوہے، بغیر بجری کی، بغیر سیمنٹ کے، بغیر یہ اینٹوں کے، اللہ کے امر کی فاؤنڈیشن ہے، اور اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور پھر وہ ساتویں آسمان سے ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، جیسے اب لنڈر ڈالتے ہیں، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے، ادھر بھی باہر نکلی ہوئی ہے۔ اور اس دنیا کو جتنا بھی آپ آباد کر لو یہ ہو بھی تو نہیں، نہ مٹنا تو ہے اس نے، کہ اس کو بنانے والے نے آبادی کے لیے بنایا ہی نہیں ہے۔ ہاں چند دن کے لیے آئے ہیں تو اپنی ضرورتوں کو اللہ رسول کی منشا کے مطابق پورا کریں اور جائیں اپنے گھر۔ تو میرے نبی وہ دیکھ رہے ہیں، اور پھر کہنے لگے آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کہ پھر اللہ نے مجھے جہنم دکھائی۔ جہنم کہاں ہے اس کو میرے نبی نے فکس کر کے بتایا جیسے جنت کو بتایا؟ نہ اللہ نے بتایا ہے، وہ بھی اوپر ہی۔ کب مجھے جہنم نظر آئی، اس کے شعلے نظر آئے تو ڈر کے میں پھر پیچھے ہٹ گیا۔ اب بتاؤ جو اتنی بڑی آنکھ رکھتا ہو، آپ اس کی بات کو نہ مانیں اور بازار کی بات مانیں تو ہم سے بڑا کوئی بیوقوف ہے؟ میرا نبی کہتا ہے، میں اللہ کہتا ہے اللہ سود کو مٹاتا اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ آج کے سب تاجروں کا ذہن ہے بینکوں کے بغیر ہم کام کیسے کریں۔ تو میرے تو میں ایک حدیث بیان کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کے لیے وہ ہے کسی کے لیے، اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، میرے محبوب آپ کو تو میں نے وہ دیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یا اللہ کیا دیا ہے؟ کہا اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا ہے کہ یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ بولو آگے۔ لا الہ الا اللہ کے ساتھ 1.25 لاکھ نبی جڑے، آدم بھی جڑے، شیس بھی جڑے، ادریس بھی جڑے، نوح بھی جڑے، لیکن جیسے کسی کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو نیم پلیٹ تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہر نبی کے جانے کے بعد کلمے کا دوسرا حصہ اس کے نام کے ساتھ تبدیل ہو جاتا تھا، لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب قیامت کا دھماکہ بھی تیرے نام کو مجھ سے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا نام میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ وشرحت لک صدرک، میں نے آپ کا سینہ کھول لیا۔ ورفعت لک ذکرک، میں نے آپ کے نام کو بلند کر دیا۔ وجعلتک فاتحا وخاتما، یہ دو عجیب صفتے ہیں۔ اب لوگ پہلے آئے ہیں، میں بعد میں آیا۔ اب میں پہلے کہلا سکتا ہوں؟ میں تو پہلے آیا نہیں، میں تو بعد میں آیا۔ اور کچھ لوگ میرے بھی بعد آئے ہیں، جو پہلے آئے ہیں وہ بعد میں نہیں کہلائے جا سکتے، جو بعد میں آئے ہیں وہ پہلے نہیں کہلا سکتے۔ اور میرا رب کہہ رہا ہے جعلتک فاتحا، ابتدا کرنے والا بھی تو ہے، وخاتما، اور انتہا کرنے والا بھی تو ہے میرے محبوب۔